تو وہ شخص کہتا ہے کہ پھر میں نے وہ وظیفہ جو ان بزرگ نے مجھے کشتی میں بتایا تھا 1000 دینار کے بدلے میں، وہ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں جسے پڑھ کر انسان ہر پریشانی سے، ہر جادو سے اور ہر جناتی اور شیاطینی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم سیکھ سکیں۔ تاریخ میں ایک مستند واقعہ آتا ہے کہ کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک آواز آئی کہ کوئی شخص مجھے 1000 دینار دے گا تو میں اسے ایک ایسا وظیفہ بتلاؤں گا جس سے وہ ہر پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ سب لوگ خاموش رہے کیونکہ 1000 دینار بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی، لیکن ان میں ایک مالدار شخص تھا جس نے کہا کہ میں 1000 دینے کو تیار ہوں، آ کر لے لیجئے۔ تو ندا لگانے والا کہنے لگا کہ اگر تم 1000 دینار دینا چاہتے ہو تو دریا میں ڈال دو، میرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے پہنچ جائیں گے۔ اس نے لے کر 1000 دینار دریا میں ڈال دیے۔ لوگ اس پر ملامت کرنے لگے کہ عجیب پاگل شخص ہے جو یہ نہیں جانتا کہ کون شخص مانگ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے کہ 1000 دینار دو۔ کوئی سامنے شخص موجود نہیں ہے، لیکن اس نے 1000 دینار کی رقم دریا میں ڈال دی۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ یہ پیسے تو میرے ہیں نا، تو میں نے اپنے پیسے ڈالے ہیں، تمہارے پیسے تو نہیں ڈالے۔ چنانچہ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ دریا میں ایک خطرناک قسم کا طوفان آیا جس سے وہ کشتی ساری ٹوٹ پھوٹ گئی اور اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ لیکن جس شخص نے 1000 دینار دریا میں ڈالے تھے وہ ایک تختے پر بیٹھا ہوا رہ گیا۔ تختہ ہوا کے سہارے بہتا رہا اور کنارے پر آ کر لگ گیا۔ اب یہ ایک بیابان جنگل میں اترا تھا جہاں اسے راستہ نہیں معلوم تھا۔ یہ دریا کے کنارے کنارے چل دیا تاکہ کوئی راستہ مل جائے۔ ساتھ ہی اسے بھوک بھی لگی ہوئی تھی کہ کوئی بستی ملے گی تو وہاں پر کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے گا اور وہاں سے مجھے راستہ بھی مل جائے گا۔ یہ چلتا رہا کہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت خوبصورت محل ہے اور بالکل صحرا میں، بالکل جنگل میں ہے۔ یہ شخص پہلے تو حیران ہوا کہ اتنا خوبصورت محل اور اس جنگل میں آخر کس نے بنایا ہے، لیکن پھر سوچا کہ چلو کوئی نہ کوئی تو ہوگا، کچھ کھانے کو تو مل جائے گا۔ یہ وہاں پہنچا اور وہاں پہنچ کر اس نے دستک دی تو اندر سے ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی نکل کر آئی اور اس نے کہا کہ آپ کون ہو؟ تو کہنے لگا میں ایک مسافر ہوں جو راستہ بھٹک گیا ہوں اور بھوکا ہوں، آپ مجھے کچھ کھانا کھلا دیجئے۔ کہ کھانا کھانا ہے، بس اتنی بات ہے، اندر آؤ۔ وہ اندر لے گئی تو ایک میز لگی ہوئی تھی جس میز پر طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ اس نے کہا اس میں سے جتنا چاہو کھا لو، لیکن کھا کر رکنا نہیں اور یہاں سے فوراً چلے جانا۔ تو اس نے معلوم کیا کہ ایسا کیوں؟ تو وہ کہنے لگی ایک جنات مجھ پر عاشق ہو گیا ہے اور وہی مجھے یہاں پر لے کر آیا ہے اور اسی نے یہ محل بنایا ہے اور وہی میرے لیے طرح طرح کے کھانے لاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے ایسی مشروبات تھیں اس کھانے میں کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ مشروبات، وہ کھانے کہیں نہیں دیکھے۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایک جنات مجھ پر عاشق ہو گیا ہے اور اسی نے یہ محل بنایا ہے، وہی طرح طرح کے کھانے لے کر آتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ زنا سے میں بچی ہوئی ہوں، کیونکہ میں دعا کرتی رہتی ہوں تو اللہ نے مجھے زنا سے بچا رکھا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے، میرے جسم سے کھیلتا ہے، مجھے بہت زیادہ ٹارچر کرتا ہے، اور اگر تمہیں اس نے یہاں پر دیکھ لیا تو وہ تمہیں بھی مار دے گا، اس لیے بہتری یہ ہے کہ تم کھانا کھاؤ اور فوراً نکل جاؤ، اس کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے اگر مجھے مارنا ہوتا تو کشتی میں ہی مار دیتا، میں نہیں جاؤں گا، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ وہاں بیٹھ گیا، اتنے میں ایک گڑگڑاہٹ ہوئی اور وہ جنات نمودار ہوا اور اس نے آ کر معلوم کیا کہ یہ اجنبی کون ہے۔ کہنے لگی میں کیا جانوں یہ کون ہے، میں تو نہیں جانتی، یہ کوئی اجنبی ہے۔
تو وہ جنات کہنے لگا کہ آج میں اس کو تو ماروں گا ہی ماروں گا، لیکن تیرے جسم سے لذت حاصل کر کر تجھے بھی مار دوں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ پھر میں نے وہ وظیفہ جو ان بزرگ نے مجھے کشتی میں بتایا تھا 1000 دینار کے بدلے میں، وہ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ وہ کہتا ہے میں یہ پڑھتا گیا وہ جنات اپنی ہی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد جب وہ جنات جل گیا تو اس لڑکی نے کہا کہ اب تم نے جنات کو تو ختم کر دیا، اب جلدی سے یہاں سے نکلو اور یہ مال و دولت سارا کا سارا بھر لو۔ وہ وہاں سے مال و دولت جو زیورات تھے وہ سب لے کر وہاں سے نکلے اور پھر وہ دریا کے کنارے پر آئے۔ تو اس لڑکی نے اپنے والد کا نام بتایا کشتی والے کو، تو کشتی والے نے اسے اپنی کشتی دے دی۔ چنانچہ وہ اپنے گھر پہنچی تو اس کے گھر والے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس شخص سے کہا کہ تم نے ہماری بیٹی کی جان بچائی ہے، یہ تمہارا احسان ہے، اور ساتھ ہی ایک بیابان جنگل میں تنہائی میں ایک خوبصورت لڑکی تمہارے پاس تھی لیکن تم نے اسے چھوا تک نہیں، یہ دلیل ہے کہ تم ایک بہت ہی اچھے انسان ہو، لہذا ہم اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس لڑکی کا نکاح ہو گیا اور اسے تمام زیورات مل گئے، وہ 1000 درہم کے بدلے میں۔ تو دوستو یہ ایک وظیفہ ہے جو ہر جادو اور ہر پریشانی سے اور ہر جناتی اور ہر شیاطینی فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وظیفے کو پڑھتے رہا کریں تاکہ اللہ کی امان میں رہیں۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔